بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج۔ کیا آپ جانتے ہیں حقیقی منتظر کسے کہتے ہیں؟ اور امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور کس لیے ہوگا؟ انتظار کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، امام آئیں گے اور خود سارا کام انجام دیں گے۔ اور دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ظلم زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ امام کا ظہور جلد سے جلد ہو۔ حالانکہ یہ دونوں جو گروہ ہیں، ان دونوں کے انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظلم کرنے والے سے امام کو دشمنی ہے، ہر ظالم سے امام دشمنی کریں گے، اگر وہ چاہنے والا ہو یا غیر ہو۔ اس لیے یہ نظریات صحیح نہیں ہے، اور سب سے اہم اور اچھا نظریہ یہ ہے کہ امام آئیں گے جس کام کے لیے، اس کام کو امام کے چاہنے والے اپنی زندگی میں انجام دیں۔ سارے انبیاء، اولیاء اور اوصیاء کے آنے کا ہدف جو بیان کیا گیا ہے، جو مقصد بیان کیا گیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف کو قائم کرنا۔ جب بھی عدل و انصاف کی بات آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مقابل میں ظلم و جور کی گفتگو ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں ہے یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلم و جورا۔ امام زمان علیہ السلام اسی طریقے سے اس زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح سے یہ دنیا، یہ زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ آپ کے اور ہمارے ذہن میں فوراً یہاں پہ ایک سوال آئے گا کہ کیا ابھی ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے؟ دنیا ظلم و جور سے بھر گئی ہے تو پھر امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ نہیں، علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر سسٹم آزمایا جا چکا ہوگا اور کسی سسٹم میں دم نہ ہو جو عدل و انصاف کو قائم کر سکے۔ ہر انسان کی پکار ہوگی کہ کوئی ایک ایسا آ جائے جو عدل و انصاف کو قائم کرے، اس وقت امام کا ظہور ہوگا۔ امام جب ظہور کریں گے تو چند طرح کے لوگ ہوں گے جن سے امام کی جنگ ہوگی۔ ان میں سے ایک پہلا گروہ وہ ہے جو راحت طلبی، ہمیشہ چین و سکون چاہتے ہیں، وہ کوئی بھی ذمہ داری لینا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنے منافع اور منفعت اور فائدے کو دیکھتے ہوئے صرف کام کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے امام کی جنگ ہوگی۔ دوسرے وہ افراد ہیں جو کافر ہیں اور مشرک ہیں، جو کافر ہیں، منافق ہیں، ان سے امام کی جنگ ہوگی۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ امام کا جب ظہور ہوگا تو امام کے ظہور کے بعد امام جو جنگ کریں گے تو دنیا میں ایک بھی مشرک نہیں رہے گا۔ اور تیسرا گروہ جس سے امام کی جنگ ہوگی وہ منجمد افراد ہوں گے، یعنی جو امام کے اصل مقصد کو بیان کرنے کے بجائے صرف یہ کہیں گے کہ تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو، امام کا ظہور ہوگا۔ دعا ضروری ہے، مگر دعا کے ساتھ ساتھ انسان کا عمل بھی ضروری ہے۔ اگر امام عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے آئیں گے تو اس انسان کو بھی، جو امام کا چاہنے والا ہے، اسے بھی اپنی زندگی میں عدل و انصاف کو قائم کرنا پڑے گا اور دنیا سے ظلم و ستم کو ختم کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ چوتھا گروہ جس سے امام کی جنگ ہوگی وہ مستکبر لوگ ہیں، اس لیے کہ امام کی حکومت جہانی حکومت ہوگی، اور جب جہانی حکومت ہوگی تو جہانی دشمن ہوں گے۔ جو سخت جنگ اور سخت لڑائی ہوگی وہ یہودیوں سے ہوگی، اس لیے کہ یہودی اس وقت بھی اور امام کے ظہور کے وقت بھی وہ
ظلم و ستم کا مرکز بنے رہیں گے۔ ہمیشہ جب بھی ظالم حکومت کی مثال دی جائے گی تو صہیونسٹ کا نام لیا جائے گا، اسرائیل کا نام لیا جائے گا، اور اس کی مدد کرنے والے امریکہ اور ایسے بہت سے لوگ اس کے ساتھی اور ہمنوا ہوں گے۔ جیسا کہ خروج سفیانی میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی پشت پناہی یہی یہودی کریں گے، یہی غربی لوگ کریں گے۔ المختصر، یہ وہ افراد ہیں، یہ کیوں ظالم ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس جیسی جگہ، وہ جگہ جو انبیاء الہی کا بہترین مرکز رہا ہے، جہاں بہت سے نبیوں کی قبر رہی ہے، جو مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اور اسی لیے روایت میں ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کی سب سے سخت جنگ انہی یہودیوں سے ہوگی، اور صرف اس لیے کہ وہ بیت المقدس کو امام آزاد کرائیں گے۔ ان ظالم اور غاصب حکومتوں سے امام بیت المقدس کو آزاد کروائیں گے، اور پھر وہیں پر پہلی نماز پڑھائی جائے گی جسے تاریخ نے لکھا ہے، اور جب نماز قائم ہوگی تو امامت امام علیہ السلام کریں گے، اور جناب عیسیٰ مامون بن کر امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم حقیقی منتظر کہلائیں تو ہمیں یہ ہمیشہ دعا کرنا چاہیے، اور دعا کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے کہ خدایا ہماری زندگی کو عدل و انصاف سے بھر دے، تاکہ ہم سماج کو عدل و انصاف سے بھر دیں، اور ظلم و ستم کا نام و نشان مٹائیں، تاکہ ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد ہو سکے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ من دعا کرد